اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کے لیے جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب اور ان کے بعد باقر حسین باقی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے پڑھو۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی اس خمسے کی آج آخری مجلس ہے، تو میں نے اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق موضوع اس خمسے میں یہ رکھا تھا کہ قرآن کی موجودگی میں اختلافات کیوں ہیں۔ جتنی میری علمی استطاعت تھی، جتنی میری معرفت تھی، جتنی میری اوقات و بساط تھی، میں عرض کر سکا ہوں۔ آج اسی موضوع کو میں اپنی منزل مقصود تک لانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے دن سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے قرآن۔ الحمدللہ مولا حسین کی مجلس میں عظمت قرآن پہ ایسے ہی داد دینی چاہیے۔ قرآن دعا ہے، قرآن شفا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ اگر آپ کی روح بیمار ہو جائے تو پھر تلاوت قرآن کرو، تیری روح درست ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میرا اللہ کا ہے۔ آج کل میں ہر ممبر پہ بسم اللہ جی متوجہ ہیں سرکار، آپ جتنے افراد ہوں میرے لیے کافی ہو۔ میں اس یکم محرم سے لے کے آج 30 صفر تک میں نے کوشش کی ہے ہر ممبر سے، ممبر رسول پہ باوضو ہوں۔ تقریباً ان ایام میں نے 2-3 صوبے دیکھے ہیں، مختلف صوبوں تک مجلسیں پڑھایا ہوں میں، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے ہر ممبر پہ کہا ہے، ہر مجلس میں میں کہنے کی جرت کی ہے۔ آج کل ایک شور شیعہ قوم میں برپا ہے، فلاں ذاکر کیا کہہ رہا ہے، فلاں مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ میں سنجیدہ چہروں سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج کل ایک شور ہے جی، فلاں ذاکر یہ پڑھ رہا ہے، فلاں مولوی یہ پڑھ رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے۔ میں آج کل ہر ممبر سے منت کر رہا ہوں، اگر ایک بندہ بھی میری بات لے گیا تو میری بخشش کا سبب ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ نہ سوچو کہ کون ذاکر کیا کہہ رہا ہے، کون مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ خود قرآن پڑھا کر تاکہ تو بتا سکے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ زحمت کر، جس کا امام آج کا، کیونکہ میری خلاصتاً مجلس ہے، میں ساری مجلسوں کا نچوڑ آج کی تقریر میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کا امام نوک نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا ماننے والا اپنے گھر میں قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا؟ آج ہماری تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ روز نہیں سنتے کہ ہمارا امام نوک نیزہ پہ قرآن پڑھتا تھا؟ ذرا انصاف سے مجھے آج بتانا، داد دعا آپ نے 4 دنوں میں میری اوقات سے زیادہ دی ہے، میرا اللہ گواہ ہے۔ آپ نے بہت زیادہ مجھے داد بھی دی ہے، دعا بھی، بلکہ میں خطیبی وزیر آباد کی دعا کا ہوں۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، آج میں ملک کا خطیب بناؤں تو یہ وزیر آباد کی دعا ہے۔
آپ میرے اس وقت کے مخلص ساتھی ہیں، وہی میرے چہرے سامنے جو مجھے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میرا اللہ گواہ ہے۔ لیکن میں منت کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ جس کوشش کرو کہ قرآن کے قریب رہو۔ یہ ایک پیغام ہے آنے والی نسلوں کو۔ اللہ گواہ ہے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو قرآن سے دور ہو جاتی ہے۔ یہی میرا عشرے کا پورا پیغام تھا کہ میرے بزرگوں دوستو، قرآن دعا ہے، قرآن شفا ہے۔ چلو ایک جملہ عظمت قرآن پہ پڑھ کے آج کے موضوع کو میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، قرآن شفا ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں نقل چیزیں بن گئی ہیں۔ اور ذرا چہرے مسکراہٹ والے ہوں تو میں لفظ کہوں گا، بلکہ شاہ جی میں اکثر ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، اصل چیز مارکیٹ میں بعد میں آتی ہے، نقل اس کی پہلے آ جاتی ہے۔ موبائل کے مقابلے میں موبائل بھی بن گئے ہیں، سپیکر کے مقابلے میں سپیکر بن گئے، گھڑی کے مقابلے میں گھڑیاں بن چی، اصل کپڑے کے مقابلے میں نقل کپڑا بن گیا۔ ہر چیز کے مقابلے میں چیزیں بن گئی ہیں، لیکن ملت مسلمہ کے سربراہان یہ بات سر اٹھا کے کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے مقابلے میں چیزیں بن گئی ہیں، لیکن ہماری کتاب قرآن کے مد مقابل کچھ نہیں بن سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو قرآن کی عظمت پہ ایسے دلیل دے رہے ہیں، میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں۔ متوجہ ہو گئے ہیں سرکار؟ ذات احدیت نے 4 کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات، توجہ ہے سرکار؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ میں سپیکر پہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مجھے کرۂ ارض پہ کوئی بندہ تورات کا حافظ دکھا۔ نہیں ایسی باتوں کے بھی قدر کیا کرو۔ تورات کا حافظ بابا جی کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں۔ قرآن گواہ ہے، یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے حافظ بھی موجود ہیں، جس کے محافظ بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذہن آپ کا تیار ہو گئے سرکار؟ یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے محافظ بھی موجود ہیں۔ میرا موضوع یہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے، جب سب کا نظریہ قرآن ہے، جب سب کا ماخذ قرآن ہے، اور سب کے پاس یہی قرآن ہے جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے، جب سب کا نظریہ قرآن ہے تو پھر عقائد میں اختلاف کیوں ہے؟ موضوع پسند آیا سرکار؟ پھر عقیدے میں اختلاف کیوں ہے؟ پھر عمل میں اختلاف کیوں ہے؟ توجہ ہے سرکار؟ یہ وجہ کیا ہے؟ آج بھائی بھائی کا دشمن کیوں؟ ایک دوسرے پہ کافر کے فتوے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا نہیں۔ جو اگر میری پہلی تقریر یاد ہو تو میں نے پہلا اختلاف بتایا تھا، پہلا اختلاف نبی کے بعد نہیں ہوا۔ صحیح، دعا ضرور کرنی ہے۔ پہلا اختلاف میرے نبی کے بعد نہیں ہوا، پہلا جو امت میں اختلاف ہوا وہ میرے نبی کی موجودگی میں، نبی کے حجرے میں ہوا تھا۔ جن کی تاریخ پہ نظریں ہیں یار، نبی کی موجودگی میں، نبی کے حجرے میں ہوا، اور وہ اختلاف کا سبب ہی قرآن تھا۔ نہیں ابھی تک بندے پریشان ہو کے مجھے سن رہے ہیں۔ وہ پہلا اختلاف جو ہوا وہ نبی کی موجودگی میں ہوا، نبی کے حجرے میں ہوا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ لاؤ کاغذ قلم لکھ دوں، لاؤ کاغذ قلم میں لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک شخصیت نے اٹھ کے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ ایک شخصیت اٹھ کے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ ایک شور اتنا اٹھا کہ نبی کو اذیت ہوئی، نبی کو کہنا پڑا قوموا انی، دفع ہو جاؤ میرے حجرے سے۔ نہیں ذہن میرے ساتھ رکھنا ہے یار، بات میں کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں لفظوں کا۔ یاد رکھو، قرآن سمجھ ہی نہیں آتا
جب تک وارث قرآن نہ سمجھائے. لو جی اپنی تقریر کا نچوڑ میں اس آج کی جملے میں کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی فرما کے گئے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں تم میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے, نہیں میرے ساتھ رہنا ہے, ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک میری اہل بیت ہے. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ اگر دونوں سے متمسک رہے, نہیں ابھی تک بندے میرے قریب نہیں, اگر دونوں سے متمسک رہے لن تضلوا بعدی تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. نبی نے فرمایا جو صرف قرآن تھامے وہ بھی گمراہ. نہیں میرا ساتھ دیں یار, ساتھ دیں, حق بیان کر کے مجھے مرنا ہے. جو صرف قرآن تھامے وہ بھی گمراہ. ان دونوں کو سے ساتھ متمسک رہنا ہے. یعنی نبی سمجھا رہے ہیں کہ اگر قرآن سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھنا, اگر قرآن سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھنا, اہل بیت سمجھ نہ آئے قرآن سے پوچھنا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے فرمایا نا کہ یاد رکھ ہمارے بارے میں اگر کوئی کہے یہ مولا نے فرمایا ہے, یہ مولا نے فرمایا ہے, یہ مولا نے فرمایا ہے, فوراً یقین نہ کرنا بلکہ اسے قرآن پہ پرکھنا. نہیں میں آج کی تقریر میں دل پہ لکھنا چاہ رہا ہوں. یہ آج کی میری آواز نہیں, فقہ جعفریہ کی آواز ہے. میں فقہ جعفریہ کا نمائندہ بن کے کہہ رہا ہوں. میرے معصوم فرماتے ہیں کہ ہر ہمارا بیان کرنے والے کا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارا ہی فرمان ہے بلکہ اسے قرآن پہ پرکھنا. اگر مطابق قرآن ہو تو ہمارا ہے. نہیں یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں سرکار, اگر قرآن کے مطابق ہو تو پھر ہمارا ہے. اگر قرآن سے ٹکرا جائے پھر اسے دیوار پہ دے مارنا. بات پہنچ گئی ہے سرکار. نبی نے یہ اتنی مشہور حدیث ہے, آج اسی پہ گفتگو ہے. یہی میرے پورے خمسے کا نچوڑ ہے. نبی نے کیا فرمایا, انی تارکم فیکم الثقلین. بابا جی کچھ احادیث ایسی ہیں جو وہاں ہیں, ساتھ میرا دینا ہے, تھکاوٹ مجھے بھی ہے, لیکن کوشش کرو آل محمد کا ذکر گلے سے نہیں عقیدے سے کیا جاتا ہے. تو نہ میرا عقیدہ تھکے. اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں گفتگو کرنی آسان ہے. بڑی احادیث ہیں جو وہاں ہیں یہاں نہیں. کچھ ایسی احادیث ہیں جو یہاں ہیں وہاں نہیں. چلو ایک ہی مثال دے دیتا ہوں. وہاں کی ایک مشہور حدیث ہے کہ 10 بندے ایسے ہیں جنہیں نبی جنت کی بشارت دے کے گئے. ایسا بات ہے جی, اور مالک زندگیاں دراز کرے یار. ٹاپ 10 صحابہ, انگلش میں یہی بنتا ہے نا, میرا بیٹا انگلش پڑھا ہوا ہے. ٹاپ 10 صحابہ یعنی عشرہ مبشرہ. ساتھی سمجھ آگئی رہی, عشرہ مبشرہ. یہ 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں نبی جنت کی بشارت دے کے گئے, جنہیں نبی جنت کی بشارت دے کے, نبی جنہیں جنت کی بشارت دے کے گئے. یہ 10 سیدھے جنتی ہیں, یہ 10 سیدھے جنتی ہیں. نعوذ باللہ حدیث ہے وہاں ہے, وہاں ہے, یہاں نہیں. وہاں ہے یہاں نہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو میری احادیث کی 4 کتب ہیں جنہیں اصول اربع کہا جاتا ہے. میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا. یعنی وہ صحاح ستہ برادران اہل سنت کی ہیں, ہماری اصول اربع ہیں 4 ہیں. ان میں بڑی کتاب ہے اصول کافی. یہ میری محنت ہوئے قرآن دی قسمیں باہر جا کے تسی ہے یہاں دیو ککھ نہیں آؤں. لیکن میرا اللہ گواہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں رٹی باتیں نہیں کر رہا. ہماری ان 4 اصول اربع میں سے پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی جو سب سے معتبر ہے. 2 بزرگ بھی داد دے دو, میری محنت پوری ہے. لیکن یاد رکھو اصول کافی کا پہلا باب ہی باب العقل ہے.
اللہ اکبر جی. اصول کافی کا پہلا باب ہی باب العقل ہے. سمجھایا گیا ہے ہر بندے کی سمجھ میں فقہ جعفریہ آتا ہی نہیں. فقہ جعفریہ سمجھنے کے لیے بندے کو عقل مند ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نچوڑ پڑھ رہا ہوں سرکار. ہماری پہلی کتاب اصول کافی. اصول کافی کا پہلا باب باب العقل. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو نہیں مانتے. میں سیکنڈ میں نتیجہ دے رہا ہوں, آپ غور کر رہے ہیں. میں سیکنڈ میں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو نہیں مانتے. ہم صرف اس کو مانتے ہیں جو ماننے کے قابل ہے. بندوں کا زور ہے فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے. پہلے بتا تو صحیح کہ اسے کیا مانا جائے. توجہ ہے سرکار. چلو میں ایک ہی نقطہ اشارتاً کہہ رہا ہوں. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے, ہم ماننے میں اتنے پکے ہیں, ماننے میں اتنے پکے ہیں. کوئی جانور بھی وفادار ہو ہم تعظیم کرتے ہیں. کوئی ان کے گھر کا گستاخ ہو ہم اس پہ لعنت کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ جی. اے بھی معجزہ جی. ہمیشہ بتایا ذاکرانو یا کیا پھر پڑھو. توجہ ہے سرکار. میرا اللہ گواہ ہے, میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھو ہم ماننے میں اتنے پسند ہیں, ہمارا ماننے کا معیار ہی اتنا بلند ہے, ہمارا ماننے کا مزاج یہ ہے. اگر کوئی جانور بھی اس گھرانے کا وفادار ہو, نہیں پھر سنو بھی تو اسی معیار پہ نا. اگر کوئی جانور بھی اس گھرانے کا وفادار ہو ہم تعظیم کرتے ہیں. اس گھرانے کا کوئی فرد ان کا گستاخ آ جائے ہم اس پہ لعنت کر جاتے ہیں. متوجہ ہیں سرکار. یعنی ٹاپ 10 صحابہ یہ وہ ہیں جنہیں نبی جنت کی بشارت دے کے گئے, اور انہی کی طرف سے ایک حدیث ہے کہ ان میں سے جو دوسری شخصیت تھی, میں آج کل تقریریں جان ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہا ہوں, دوسری شخصیت کے, یہ بھی حدیث وہاں ہے یہاں نہیں. یہ بھی حدیث وہاں ہے یہاں نہیں کہ بیٹے سے کہا لکھوا لا. نہیں بات ساری آپ کو یاد ہے. بیٹے سے کہا لکھوا لا, جنت میں کام آئے گا, جنت کے لیے کام آئے گا. بندوں کو عقل ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں آئی. جسے نانا دے کے گیا ہے, نہیں یہ مزاج ہے میرے وزیر آباد کا. جسے نانا جنت دے کے گیا ہے وہ نواسے سے لکھوا کیوں رہا ہے؟ جسے نانا دے کے گیا ہے وہ نواسے سے لکھوا کیوں رہا ہے؟ اب دو باتوں میں سے ڈاکٹر صاحب ایک بات ضروری ہے, اب دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے. یا نانے نے کہا نہیں, اللہ اکبر جی, یا نانے نے کہا نہیں. اگر کہا ہے بزرگ کو یقین نہیں. اللہ اکبر. نہیں میرے واسطے جنہ کو ٹائم ہے. اب اگر نانے نے کہا نہیں تو جس نے کہا اس نے نبی پہ جھوٹ بولا. اللہ اکبر. اللہ بس جی. پہلے بھی جتنا مجھے ٹائم میرا تھا اس میں سے ذاکر صاحب نے بھی ماشاءاللہ 15 منٹ لے لیے ہیں, کیونکہ 7:15 مجھے ممبر دیا گیا. توجہ ہے جی. لیکن میں اپنے ویر کو زیادہ نہیں بٹھانا چاہ رہا. روز کا آپ کا نوکر ہوں پھر انشاءاللہ, لیکن اپنا موضوع تو مکمل کروں گا, یہ تو میرا حق بنتا ہے. چلو 2-4 منٹ مجھے اور زیادہ گفتگو جلدی میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ حدیث وہ ہے جو متفقہ علیہ ہے, وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. حدیث میں اختلاف نہیں, مقام حدیث میں اختلاف ہے. باقی صاحب روز آپ میل سے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. حدیث ثقلین پہ اگر اس انداز سے کسی نے گفتگو کی ہو, کوئی داد نہیں, کوئی دعا نہیں. میں رائتی نمبروں سے پاس ہونے والا خطیب نہیں, میرٹ پہ داد ہو. قبلہ اس حدیث پہ
کسی کو اختلاف نہیں, متن پہ اختلاف نہیں, مقام حدیث پہ اختلاف ہے. 4 اقوال ہیں کہ یہ حدیث بیان کہاں پہ ہوئی ہے, یہ حدیث بیان کہاں پہ ہوئی. 4 اقوال ہیں. ایک نے کہا نبی نے اپنے منبر سے بیان کی, دوسرے گروہ نے کہا نہیں نبی نے حج پہ بیان کی, تیسرے نے گروہ نے کہا نہیں نبی نے غدیر میں بیان کی, چوتھے گروہ نے کہا نہیں نبی نے اپنے بستر پہ بیان کی. 4 اقوال ہیں بابا جی, 5واں قول کوئی نہیں. لیکن علامہ ابن حجر مکی, کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ, یہ باتیں ہمیں پکرنے دیتا ہی نہیں. سوائق محرقہ ابن حجر مکی وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق نبی نے یہ حدیث 4 موقعوں پر ہی بیان کی ہے. نبی نے یہ حدیث 4 موقعوں پر ہی بیان کی. پہلے اپنے منبر سے بیان کی. بابا جی جو اس نے علت لکھی ہے نا کمال کر دی ہے. میں نے اسے پہلے واہ واہ کہا ہے, پھر منبر پہ بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا نبی نے پہلے اپنے منبر سے بیان کی, منبر کے بعد نبی نے حج پہ پڑھی. جنہوں نے مدینے نہیں سنی وہ حج پہ سنو. نہیں تھکنا نہیں. جنہوں نے مدینے نہیں سنی وہ حج پہ سنو. حج کے بعد غدیر میں پڑھی تاکہ جنہوں نے حج پہ نہیں سنی. اگلا جملہ ہر بندے کے لیے نہیں, 2 بندے بھی میرے معیار پہ داد دو میں سلام کر جاؤں. یاد رکھ اب غدیر میں پڑھی, جنہوں نے غدیر میں نہیں سنی. اے ابن حجر مجھے منبر سمجھ آتا ہے, حج سمجھ آتا ہے, غدیر سمجھ آتا ہے, بستر سمجھ نہیں آ رہا. قبلہ یقیناً ابن حجر کہے گا کچھ ایسے تھے یا تھی. اشارہ جڈا خوبصورت شیعہ قوم سمجھ دیئے نا, خدا دی قسمیں کوئی نہیں جے سمجھدا. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کچھ ایسے تھے یا تھی جو نہ منبر کے پاس تھے, جو نہ حج پہ تھے, جو نہ غدیر پہ تھے. نبی انہیں سمجھا رہا ہے میرے بعد یہ 2 ہے جنہیں مولا ماننا ہے. ایک قرآن ہے, آخری لفظ جی, ایک قرآن ایک میری اہل بیت. نبی نے کیا کہا, انی تارکم فیکم الثقلین. ثقلین تسنیہ کا جملہ ہے, ایتھے ہی سواد ہے تو ختم ہو جانی گا. ثقلین تسنیہ کا جملہ ہے. دنیا کی گرامر میں اور عربی میں ایک فرق ہے. دنیا میں ایک کے لیے ہوتا ہے واحد, 2 سے آگے جمع شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب واحد اور جمع, لیکن عربی میں اس طرح نہیں. عربی میں ایک کے لیے واحد, 2 کے لیے تسنیہ, جمع 3 سے آگے شروع ہوتی ہے. باقی صاحب گفٹ ہے آپ کے لیے, نبی نے یہ جملہ تسنیہ کہا ہے, ثقلین. ہون ایک جملہ میرے معیار تے سنو جی. نبی نے کیا کہا, ثقلین, 2 ہم وزن چیزیں. ثقلین یہ تسنیہ کا جملہ ہے. یاد رکھو ہر 2 کو تسنیہ نہیں کہتے. اے سواد ہے جی, ہر 2 کو تسنیہ نہیں کہتے. یعنی ایک مرد ہو ایک عورت ہو, ایک مرد ہو ایک عورت ہو, نہ انہیں راجولان کہا جائے گا. انہی کو عربی تو انہوں بھی ہوتی ہے. نہ انہیں راجولان کہا جائے گا, نہ امراتان کہا جائے گا. قبلہ دونوں مرد ہوں تو راجولان, دونوں عورتیں ہوں تو امراتان. یعنی ان 2 کو تسنیہ کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں 2 ہوں حقیقت میں 1 ہوں. نہیں جس جملے کے لیے میں نے قدر چاہیے, جو دیکھنے میں 2 ہوں حقیقت میں 1 ہوں. نبی نے کہا, چلو میں لفظ کہہ دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں اتر جائے, نمازیں 2 رکھتے 1 وقت 1, نام ہو گیا ظہرین. نام ہو گیا ظہرین. نمازیں 2 وقت 1, نام ہو گیا مغربین. امام 2, کل کی ساری تقریر یاد ہے. امام 2, نانا 1, باپ 1, ماں 1, مقصد 1, نام ہو گیا حسنین.
نام ہو گیا حسنین، یعنی تسنیہ ان دو کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں دو ہوں حقیقت میں ایک ہوں۔ نبی سمجھا رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن اور اہل بیت دیکھنے میں دو ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نتیجہ لو جی، دیکھنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہے۔ جسے نہیں سمجھ آئی مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، شرائط پڑھ کے دیکھ لو، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی ولایت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس جی نتیجہ اور سلام جی۔ میرا سوال ہے یہ قرآن کب سے پاک ہے؟ سوال ہے جی یہ قرآن کب سے پاک ہے؟ آپ کہیں گے جب سے ہے۔ دیتے نتیجہ اسلام، یہ قرآن کب سے پاک ہے؟ کہا جب سے ہے، تب سے پاک ہے، جب تک رہے گا۔ آج کل بڑے بندوں کو خواہش ہے کچھ لعنت اللہ کو رضی اللہ بنانے کی۔ بڑے بندوں کو آج کل خواہش اٹھی ہوئی ہے اور کچھ رضی اللہ کو اہل بیت میں شامل کرنے کی، یعنی جن کی کتابوں پہ نظریں ہیں، جن کی سوشل میڈیا پہ نظریں ہیں، آج کل خواہش بن رہی ہے کہ یہ بھی اہل بیت ہے، نبی کے گھر میں رہتی ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، نبی کے گھر میں رہتی ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، نبی کے گھر میں رہتا ہے۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، ہم بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، تو جسے مرضی اہل بیت میں شامل کر، لیکن اس کا معیار قرآن جیسا ہو۔ اگر قرآن ہر وقت پاک ہے تو اہل بیت وہ ہونے چاہیے جو ہر وقت پاک ہو۔ اللہ اکبر، جو ہر وقت پاک ہو۔ آپ دلیل پوچھو، بس جتنا ٹائم میرے پاس ہے وضاحت کا ٹائم ہی نہیں، یاد رکھو بندے دلیل پوچھے، بڑے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں۔ میرا مزاج ہے جی، میں جملے پڑھتا نہیں جملے دکھاتا ہوں۔ بڑے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں، حکم خدا پہ بند ہوئے، حکم خدا پہ بند ہوئے۔ طاہر القادری نے لکھے سارے دروازے بند ہوئے، مر جانا ہے جہان چھوڑ دینا ہے۔ میں ہاتھ کھڑا کہہ رہا ہوں ان دروازوں میں کوئی ازواج کے دروازے تھے، نبی کی ازواج کے بھی دروازے تھے، نبی کے رشتہ داروں کے بھی، کچھ خود سمجھو، کچھ ازواج کے دروازے تھے، کچھ رشتہ داروں کے دروازے تھے، بند ہو گئے۔ طاہر القادری نے جو قیمتی جملہ سنا ہے، اگر لفظ کی اتری قدر ہو میں زور نہیں لگاتا، طاہر القادری لکھتا ہے کہ سارے دروازے بند ہوئے الا بباب علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الا بباب علی ابن ابی طالب، صرف علی و بطول کا دروازہ کھلا رہا، صرف علی و بطول کا دروازہ کھلا رہا۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دروازے آپ نے بند کروائے؟ کہا نہیں۔ علی کا دروازہ آپ نے کھلا رکھوایا؟ کہا نہیں۔ کہا پوچھ سکتا ہوں اللہ نے علی و بطول کا دروازہ کیوں کھلا رکھوایا؟ آواز رسالت آئی کہ اللہ کہہ رہے تم کبھی پاک ہوتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ بلند رہے جی۔ تم کبھی پاک ہوتے ہو؟ کبھی پاک نہیں ہوتے۔ جن کا دروازہ کھلا رکھوایا وہ دل میں آئے تو پاک ہیں۔ ہن او جملہ آکھن لگا جیڑا کدی کسے ذاکر نہیں آکھے، میں اللہ گواہ ہے، ہن او جملہ آکھن لگا جیڑا آج تک ہی کسے نہیں آکھیا کہ میرا ٹائم ہو گیا ہے، یا علی مدد۔